بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق نواقض وضو کے بیان میں ہے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد ہی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینقض الوضوء 12 شیئا۔ صاحب نور الایضاح فرماتے ہیں کہ 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، یعنی 12 نواقض وضو کو صاحب نور الایضاح بیان فرما رہے ہیں۔ ما خرج من السبیلین، فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی سبیلین سے نکلے گا وہ ناقض وضو ہوگا۔ وہ سبیلین سے نکلنے والا معتاد ہو، یعنی عادتاً جو نکلے، مثال کے طور پر پخانہ، پیشاب، ہوا، منی، مزی وغیرہ، یا غیر معتاد جیسے استحاضہ کا خون یا اس کے علاوہ وغیرہ۔ تو سبیلین سے معتاد یا غیر معتاد جو کچھ بھی نکلے گا وہ ناقض وضو ہوگا، وضو کو توڑنے والا ہوگا۔ الا ریح القبل فی الاصح، لیکن مرد کے پیشاب کے عضو سے ہوا کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ وہ ہوا نہیں ہوگی بلکہ وہ اختلاج ہوگا۔ اختلاج کہتے ہیں تھر تھراہٹ کو، کپ کپاہٹ کو۔ تو یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مرد کے آگے کے مقام سے جو نکلے گی ہوا، وہ ہوا نہیں ہوگی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ اختلاج ہی ہوگا۔ آگے دوسرا ناقض وضو بیان کرتے ہیں۔ ینقضہ ولادت من غیر رؤیت دم، کہتے ہیں کہ بچے کی ولادت بغیر خون کے دیکھے ہوئی تو وہ بھی ناقض وضو ہے، یعنی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور خون کے بغیر، خون نکلنے کے بغیر پیدا ہوا تو یہ بچے کی پیدائش ہی ناقض وضو ہے۔ آگے تیسرا ناقض وضو بیان فرماتے ہیں۔ وَنِجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِ هِمَا قَدَمٍ أَوْ قَيْحٍ، کہ سبیلین کے علاوہ سے نجاست نکلی، ایسی نجاست کے جو بہنے والی ہو۔ سبیلین کے علاوہ سے بہنے والی نجاست یہ ناقض وضو ہے، جیسے خون اور پیپ۔ مثلا بدن کے کسی حصے سے خون نکلا یا پیپ نکلی اور اس کے اندر سے اعلان تھا کہ وہ بہہ کر ایسے حصے تک پہنچ گئی کہ جس کو تطہیر کا حکم شامل تھا، تو یہ بھی ناقض وضو ہے۔ وَقَيْءُ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَلَقٍ أَوْ مِرَّةٍ إِذَا مَلَأَ الْفَمَ، یہاں سے چوتھا ناقض وضو بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھانے کی قے سے مراد الٹی، کھانے کی قے آئی یا پانی کی قے آئی یا جمے ہوئے خون کی قے آئی، او مرتن یا صفرا کی قے آئی۔ صفرا کہتے ہیں کہ پیلے رنگ کا جو کڑوا پانی ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ جس وقت ان کھانے، پانی یا خون یا صفرا کی قے منہ بھر کے ہو تو یہ ناقض وضو ہوگی۔ وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ، یہاں سے منہ بھر قے کی تعریف کرتے ہیں کہ منہ بھر سے کیا مراد ہے۔ منہ بھر قے وہ ہے کہ جس کو تکلف کے بغیر روکا نہ جا سکے۔ وہ منہ بھر قے ہوگی۔ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، آگے متفرق قے کے حکم کو بیان فرماتے ہیں کہ جب قے تھوڑی تھوڑی کر کے آئے تو کئی مرتبہ آئی تو اس کے بارے میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں متفرق قے کو جمع کیا جائے گا جس وقت سبب جو ہے وہ ایک ہی ہو۔ اگر سبب ایک ہو، متفرق تھوڑی سی قے آئی پھر ختم ہوئی، پھر تھوڑی سی آئی اور سبب ایک ہی تھا تو وہ ناقض للوضو ہوگی۔ یجمع متفرق القیء اذا اتحد سببہ، کہ متفرق قے کو جمع کیا جائے گا جس وقت
سبب جو ہے وہ ایک ہی ہو۔ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ أَوْ سَاوَاهُ، کہ خون تھوک پر غالب آ جائے یا تھوک کے مساوی ہو تو یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر دانت یا منہ سے خون نکلا اور خون کی سرخی جو ہے وہ تھوک پر غالب آ گئی، مثال کے طور پر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو گیا تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یا تھوک جو ہے اور خون جو ہے یہ دونوں مساوی ہو جائیں تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور خون غالب آ جائے تھوک پر یا تھوک کے مساوی ہو یہ بھی ناقص وضو ہے۔ یہ پانچواں ہم نے سبب بیان کیا ناقص وضو۔ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، صاحب نور الایضاح یہاں سے چھٹا ناقص وضو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسی نیند جس میں سونے والے کی سرین زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو وہ بھی نیند ناقص وضو ہے۔ یاد رکھیں کہ نیند فی نفسی ہی ناقص وضو نہیں ہے، بلکہ نیند جو ناقص وضو ہے یہ اپنے غیر کی وجہ سے ہے، کیونکہ نیند سے خروج ریح کا احتمال پیدا ہوتا ہے، ہوا کے نکلنے کا احتمال پیدا ہوتا ہے، اور سونے کی حالت میں بدن کے جوڑ جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو بس سرین کی بندش جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو ہوا نکل جاتی ہے۔ اس احتمال کی وجہ سے نیند کو ناقص وضو قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ کون سی نیند جو ہے وہ ناقص وضو ہے۔ یہاں پہ دو صورتیں بیان کی ہیں نیند کی کہ جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، پہلی صورت کہ ایسی نیند جس میں سونے والے کی سرین زمین پہ ٹکی ہوئی نہ ہو، مثال کے طور پر کروٹ کے بل لیٹ جانا یا سیدھے لیٹ جانا۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ جو ہے سونے والے کی جو سرین ہے وہ زمین پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ نیند وضو کو توڑنے والی ہے۔ وارتفاع مقعدۃ نائم قبل انتباہہ وان لم یسقط فی الظاہر، نیند کی دوسری صورت بیان کرتے ہیں کہ جس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سونے والے کی سرین کا زمین سے اوپر اٹھ جانا اس سونے والے کے بیدار ہونے سے پہلے، اگرچہ سونے والا گرا نہ ہو ظاہر روایت میں، یہ بھی نیند ناقص وضو ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی چیز کا سہارا لگا کر سو گیا، اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ سونے والا گر جائے، تو فرماتے ہیں وہ سہارا لگا کر سوئے ہوئے تھا اور وہ گرا نہیں کیونکہ ٹیک لگا ہوا تھا، ٹیک تو لگا ہوا تھا گرا نہیں، لیکن اس بندے کی سرین جو ہے وہ زمین سے اٹھ گئی، تو یہ نیند بھی ناقص وضو ہے، وضو کو توڑ دے گی۔ فرماتے ہیں وارتفاع مقعدۃ نائم، کہ سرین کا اٹھ جانا اس کے بیدار ہونے سے پہلے، اگرچہ وہ سونے والا گرے نہیں، ظاہر روایت کے اندر یہ نیند بھی ناقص وضو ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ، 7 ناقص وضو بیان کر دیا، 8واں بیان کرتے ہیں وَإِغْمَاءٌ، کہتے ہیں کہ بے ہوشی یہ بھی نیند کو توڑ دیتی ہے۔ وَجُنُونٌ، 9واں ناقص وضو کہ جنون جو ہے پاگل پن یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ یہ جنون جو ہے لا یوجد فی الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ جنون عیب ہے اور انبیاء جو ہیں وہ عیوب سے معصوم ہیں، یہ بین السطور کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ اور جنون جو ہے یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ وسکر، اور نشہ بھی ناقص وضو ہے۔ وقحقۃ بالغ، اب یہاں سے
پہلے ہم نے 10 نواقض وضو بیان کر دیا۔ 11واں بیان کرتے ہیں کہ بالغ شخص کا قہقہ لگانا بیداری کی حالت میں رکوع اور سجود والی نماز کے اندر اگرچہ اس نے ارادہ کیا ہو اس قہقہ کے ذریعے نماز سے نکلنے کا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے قہقہ، ایک ہے ضحک اور ایک ہے تبسم۔ قہقہ کہتے ہیں کہ اتنا زور سے ہنسنا کہ ساتھ والا شخص بھی سن لے، اور ضحک کہتے ہیں کہ اتنا آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والا شخص نہ سنے، اور تبسم کہتے ہیں کہ جس کی بالکل آواز بھی نہ ہو۔ اب ان کا حکم یہ ہے کہ قہقہ نماز کے اندر اگر لگایا تو رکوع و سجود والی نماز کے اندر، اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور ضحک، اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اور جو تبسم ہے اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی۔ اب قہقہ لگایا کسی شخص نے رکوع و سجود والی نماز کے اندر، اور ارادہ اس کا یہ تھا، آخری قعدہ کے اندر اس نے قہقہ لگایا، ظاہر آخری قعدہ اخیرہ جب تھا اس کا تو اس نے سلام پھیرنا تھا، تو سلام پھیرنے کی بجائے اس نے قہقہ لگا دیا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، مگر فرائض کے اعتبار سے اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ مگر ہمارے ہاں چونکہ سلام پھیرنا واجب تھا اور وہ سلام ابھی پھیرا نہیں تھا، پہلے ہی قہقہ لگا دیا، تو وہ واجب تو باقی رہ گیا، اس لیے اب اس مصلی پر لازم ہے کہ یہ دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ وقہقہ تو بالغن، اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ رکوع و سجود کی جہاں پہ قید لگئی صاحب نور الایضاح نے، تو اس سے وہ عبادات نکل گئیں کہ جو رکوع و سجود کے بغیر ہیں، جیسے نماز جنازہ، سجدہ تلاوت وغیرہ۔ ایسے ہی بالغن کی قید سے نابالغ وہ جو ہے وہ نکل گیا، اور یقظان کی قید سے وہ شخص کہ جو نماز میں سو گیا اور اس نے قہقہ لگایا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نابالغ نے اگر قہقہ لگایا تو اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ فرماتے ہیں کہ بالغ آدمی کا قہقہ لگانا بیداری کی حالت میں رکوع و سجود کی نماز کے اندر، اگرچہ اس قہقہ کے ذریعے اس نے ارادہ کی ہو نماز سے نکلنے کا، یہ بھی ناقض وضو ہے۔ ومس فرج بذکر منتصب بلا حائل، یہاں سے 12واں ناقض وضو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرج کو چھونا منتشر عضو تناسل کے ساتھ بلا حائل، بغیر کسی پردے کے، یہ بھی ناقض وضو ہے، یعنی مباشرت فاحشہ مراد ہے۔ کہ بغیر کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کا شرمگاہ سے ملانا، خواہ مرد کا عورت سے یا مرد کا مرد سے یا عورت کا عورت سے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہ دونوں شرمگاہوں کا ملنا کے درمیان میں کوئی مانع چیز نہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یا اگر کوئی مانع ہو تو اتنا باریک کپڑا ہو کہ جس سے جسم کی گرمی کو نہ روکا جا سکے، تو اس صورت کے اندر بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔
آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔